السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پارٹ 2۔ شکاگو کی گلیاں سنسان تھی جو کہ کافی عجب تھا۔ بلیڈ سر جھکائے چل رہا تھا۔ شراب نے اس کے بدن کو گرمی فراہم کی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے جیکٹ کو مس کر رہا تھا، جیکٹ کو اور اس کو بھی۔ بلیڈ نے 1000 بار اس کی تصویر دل و دماغ میں بنائی تھی، مگر وہ بات نہیں تھی جو اسے سامنے دیکھنے میں تھی۔ بلیڈ کا دل وہیں اٹکا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، مگر جو اس نے ڈیزی میں دیکھا تھا وہ کسی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلیڈ اس کی بتائی ہوئی عمارت کے آگے رکا۔ نہ جانے کیسے اس کی جیکٹ اور موبائل ڈیزی کے ساتھ رہ گئے۔ بلیڈ نے پھر بیلا کے موبائل سے کال کی، اور تب ڈیزی نے اسے اس جگہ آنے کا کہا تھا تاکہ وہ اس کو جیکٹ اور موبائل واپس کر سکے۔ وہ ایک کلب تھا۔ وہاں نشے میں دھت لڑکے اور ڈھیر سارے تھرکتے ہوئے جسم تھے جن سے پسینے اور پرفیوم کی مہک اٹھتی تھی۔ یہاں وہ سب تھا جس سے بلیڈ کو نفرت تھی، مگر یہاں ڈیزی تھی۔ کلب کا دروازہ کھلا اور لڑکوں کا گروپ کہے لگاتا ہوا نکلا۔ بلیڈ نے سر جھٹکا اور اندر چلا گیا۔ میوزک اور ڈسکو لائٹ میں بھی اس کی تیز نظروں نے ڈیزی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ایما بھی تھی، مگر کچھ لڑکے ڈیزی کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑے تھے۔ آج وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ آج وہ پھر سے بلیڈ سے ملنے والی تھی۔ تو کیا ایک ہی ملاقات میں وہ اس کی ہو گئی تھی؟ کہاں کھو گئی؟ برینڈن نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی ماری۔ کہیں نہیں، بس میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے دوستوں نے اسے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ انہیں ڈانٹنے ہی والی تھی کہ اس کی پشت پر کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ڈیزی چونک کر پیچھے پلٹی۔ بلیڈ، ہائے، تم آ گئے۔ ڈیزی کو لگا بلیڈ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان مچلی تھی، مگر شاید یہ اس کی نظروں کا دھوکہ تھا، کیونکہ اس کا چہرہ اسی طرح بے تاثر تھا جیسے آخری بار ڈیزی نے دیکھا تھا، اسی طرح دلکش۔ ہائے بلیڈ، ایما نے چیخ کر کہا۔ بلیڈ نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ تم ہو کون یار؟ برینڈن نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور بلیڈ نے اس کو ایک ہی نظر میں ناپ لیا تھا۔ وہ آسانی سے اس لڑکے کو مار سکتا تھا، قتل بھی کر سکتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، لوگوں کو ناپنا۔ اسے اطمینان ہوا تھا کہ وہ ڈیزی کے مرد دوستوں کو قتل کر سکتا تھا۔ یہ وہی تو ہے جس نے میری بیبی کو ٹھیک کر دیا۔ ڈیزی نے بلیڈ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سائڈ پر چلیں؟ اگر تم اپنی جیکٹ یہیں لینا چاہتے ہو تو میں دے سکتی ہوں، سائڈ پر چلتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر ڈیزی کا دل خوش سا ہوا۔ وہ اٹھی اور بلیڈ بھی اس کو دیکھ کر اٹھا۔ دونوں سائڈ والی ٹیبل کی جانب چلے گئے جو کھڑکی کے ساتھ ہی تھی۔ ٹیبل پر پہلے سے ہی وائن سے بھرے گلاس رکھ دیے گئے تھے۔ دونوں ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ تو ہائے، اس کی بات سن کر بلیڈ بھرپور انداز میں مسکرایا، اور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ ہیلو ڈیزی۔ ڈیزی کا دل اچھلا تھا اپنا نام سن کر۔ وہ ایزی سا لگ رہا تھا، ایک ہاتھ ٹیبل پر اور ایک ہاتھ گلاس کے گرد۔ تم یہاں آتی رہتی ہو کیا؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، جب ایما ساتھ ہوتی ہے تب آ جاتی ہوں، ڈر لگتا ہے اکیلے میں۔ ڈیزی کے چہرے پر کمزور سی مسکان چھائی۔ بس مجھے نشے میں دھت مردوں کے بیچ ہونا پسند نہیں، جو شراب پی کر عورت کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے لہجے سے تو بلیڈ کو یہی لگا تھا جیسے یہاں پر کسی نے اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تھی، اور یہ سوچ کر ہی اس کا جبڑا تن گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، مگر اسے احساس نہیں تھا اس کی معصومیت کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ شاید بلیڈ بھی، مگر صرف بلیڈ، باقی کوئی نہیں۔ شاید ڈیزی نے بھی اس کے چہرے پر چھائی تاریکی دیکھ لی تھی۔ تبھی اس نے ٹاپک بدلا۔ اور تمہیں بھی باہر ہونا اچھا لگتا ہے؟ بلیڈ نے نفی میں سر ہلایا، جو کہ جھوٹ بھی تھا اور سچ بھی۔ وہ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، مگر یہ اس کے کام کی مجبوری تھی، ورنہ تو وہ دوستوں کے ساتھ بھی کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اور پھر وہ دونوں بولتے چلے گئے۔ بلیڈ نے اس کے بارے میں سب جان لیا، مگر ڈیزی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکی۔ ڈیزی جانی، چلنا نہیں ہے؟ ایما نے اسے پکارا۔ دونوں کی باتیں کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، کلب بھی خالی ہو چکا تھا۔ ڈیزی جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چلنا ہوگا۔ ایما نے مجھے گھر بھی ڈراپ کرنے والی ہے ایما۔ ڈیزی اٹھی، اس نے جیکٹ اور موبائل بلیڈ کے حوالے کیا۔ دوبارہ انہیں کھونا مت، ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید کھو دوں، تم سے دوبارہ ملنے کا موقع تو مل جائے گا۔ اس کا جواب سن کر ڈیزی فریز ہو گئی۔ کیا مطلب؟
वो दोनों क्लब से बाहर आ चुके थे और एमा उसका इंतज़ार कर रही थी। मतलब हम दोबारा मिल सकते हैं क्या? श्योर, मिल सकते हैं। और फिर दोनों के दरमियान मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। ब्लेड उससे गुड नाइट कहता हुआ आगे बढ़ गया। वेट, डेज़ी ने उसे पुकारा। वो मुड़ा। तुम्हारे मोबाइल पर सैम का नंबर बार बार आ रहा था। क्या क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसके सवाल ने ब्लेड को महफूज कर दिया। सैम मर्द है। शर्मिंदा सी डेज़ी ने अपना निचला लब काटा। उसे क्या ज़रूरत थी इतना पर्सनल सवाल करने की? वो ब्लेड को हाथ हिलाकर एमा की जानिब चली गई। ब्लेड उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुई थी। घर पहुंचकर वो बेड पर ढह गई। उसका मोबाइल बजा था। डेज़ी ने आंखें खोली और मैसेज चेक किया। गुड नाइट डेज़ी, थैंक यू फॉर द नाइट। उसकी मुलाकात 2 हफ्तों बाद हुई। इतनी देर बाद इसलिए हुई थी क्योंकि ब्लेड का जबड़ा सूजा हुआ था और उसकी एक आंख तकरीबन पर्पल हो चुकी थी। वो अपने चेहरे के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी तो 2 हफ्ते लगे थे। और इन 2 हफ्तों में डेज़ी ने तमाम ध्यान अपनी स्टडी को दिया था। उसने हरगिज़ भी इस दिलकश हैंडसम शख्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था जिसने 3 दिन से उसे मैसेज नहीं किया था। कितने घंटे और कितने सेकंड उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वो सब एक जोक था, एक ख्वाब था और उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मगर उसका दिल मान ही नहीं रहा था। और ब्लेड फीडो के पीछे फिर रहा था, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फीडो वो बंदा था जो सैम लिस्टर के डील करवाता था, चाहे वो ड्रग्स हो या कुछ और। वो सेस्लीन फैमिली के राजों से वाकिफ था। साफ बात तो यही थी कि वो सैम लिस्टर का बाजू था और वो बाजू गायब था। सैम लिस्टर का बाप डैन लिस्टर का गुस्से से बुरा हाल था। समझ नहीं आ रही थी कि फीडो गया तो कहाँ गया। क्या वो किडनैप हो गया था? क्या उसे ज़मीन खा गई थी? जो भी हुआ था, बंदा गायब था। उसका सीना राजों से भरा पड़ा था। उसको ढूंढना ब्लेड की सबसे पहले तरजीह थी। चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा, उसको ढूंढना था। फ्लेक्स और गिरी के साथ मिलकर उसने फीडो को ढूंढने की कोशिश की। उसे मकबरी भी की गई, मगर छोटी मोटी लड़ाइयों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस सब के दौरान भी वो डेज़ी के बारे में सोचता गया। वो डेट के लिए इसलिए भी राज़ी नहीं था कि वो शर्मिंदा था कि उसके दुश्मन ने उसे खींचकर मुक्का मारा था। उसका जबड़ा सूज गया था। पहली डेट पर वो बिगड़ी हुई शक्ल के साथ कैसे आता? तभी उसने डेट को आगे कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी आंख ठीक हो गई। इसमें 2 हफ्ते लग गए थे। वो एक दिन के लिए फीडो को बख्श सकता था। डेज़ी रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। उसने पर्पल टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। हल्का फुल्का सा मेकअप एमा ने कर दिया था। वो ऐसे लगना चाहती थी जैसे उसने खुद पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। और जब ब्लेड उसकी जानिब आ रहा था तो डेज़ी ने देखा था कि उसने भी आम सी टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे उसका सहर बढ़ता जा रहा था। वो खुद पर मेहनत किए बगैर ही अच्छा लग रहा था। डेज़ी ने हाथ हिलाया और ब्लेड की नज़रों ने उसे पकड़ लिया। वो उसकी जानिब आया। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। हमेशा की तरह डेज़ी उसकी नज़दीकी से नर्वस होने लगी। नहीं तो तुम लेट हो। ब्लेड की आईब्रो उठी। मैं लेट? मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उसके मजाक पर डेज़ी हंस दी और उसकी हंसी देखकर ब्लेड के लबों पर खुद ब खुद ही मुस्कान उभरी। क्या थी ये लड़की और क्यों उसके दिल के साथ मजाक कर रही थी? तुम यहाँ आई हो कभी? डेज़ी ने पार्क के अंदर जाते हुए पूछा। ब्लेड को ये सब बहुत नया सा लग रहा था। लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे भी उसने डेट के नाम पर लड़कियों के साथ रातें ही गुजारी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि डेट पर क्या किया जाता है। हाँ, एक बार उसने जवाब दिया। दोनों एक साथ चल रहे थे और कभी कभी दोनों के कंधे मिस हो जाते, अपने कज़िन के साथ, मगर ये काफ़ी छोटी थी तो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकी। मैं यहाँ आना चाहती थी मगर मेरे साथ कोई आने को तैयार ही नहीं था, एमा भी नहीं। ब्लेड दिल में हैरान सा हुआ कि कौन डेज़ी को रिजेक्ट कर सकता था और वो किसी के होने का इंतज़ार क्यों कर रही थी। वो अकेले क्यों नहीं आ सकती थी? मगर उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी वो जानबूझकर उसके कंधे से टकरा जाता। श्योर हूँ कि तुम बड़ी हो चुकी हो।
بلیڈ نے کہا اور ڈیزی کو 10 سیکنڈ لگے تھے جاننے میں کہ بلیڈ مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنس دی اور بلیڈ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے پارک کے تمام جھولوں میں حصہ لیا، انہوں نے آئس کریم کھائی اور وہ پارک میں موجود مصنوعی ندی کے کنارے بھی بیٹھے۔ ڈیزی کو لگ رہا تھا کہ وہ اچھی خاصی فضول لگ رہی ہوگی کہ اس کا میک اپ بھی مٹ چکا ہوگا، مگر اس کے لبوں پر پھیلی بھرپور مسکان کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی، پہلی بار اتنا بولی تھی، اتنا ہنسی تھی۔ بلیڈ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے سائے میں رہ کر ڈیزی کو اپنا آپ خوش قسمت لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی میں بھی بہت کچھ تھا۔ کبھی کبھی وہ ڈیزی کی کسی بات پر مسکرا بھی دیتا تھا۔ وہ دور ہو کر بھی نزدیک تھا، چاہے وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا یا پھر اس کا کندھا ڈیزی کے کندھے کے ساتھ مس ہو رہا تھا، یا پھر اس کا ہاتھ ڈیزی کی کمر پر کبھی پڑ جاتا تھا، یا پھر جب ڈیزی جھولے میں ہوتی تو وہ بینچ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا، اور جب ڈیزی آئس کریم کے لیے گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو گیا۔ ڈیزی شور تھی کہ بلیڈ کی ساری توجہ کا محو وہی تھی۔ اس کا وجود رعب دار تھا جو ڈیزی کو محفوظ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ جتنا وہ دلکش تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ اور پھر جب ان کی ڈیٹ ختم ہوئی تو وہ بس میں بیٹھ گئے، حالانکہ ڈیزی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلے جا سکتی تھی، مگر بلیڈ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس طرح وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ ڈیزی نے کھڑکی والی سیٹ لی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اس کا سر خود بخود ہی بلیڈ کے کندھے پر پڑا۔ بلیڈ نے خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی کو ٹریس کرنے لگا۔ شاید لوگوں کو بلیڈ بور نظر آ رہا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر سے بے حد خوش تھا، بے حد۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ آخری بار اتنا خوش کب ہوا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، اسے پہلی بار اپنے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر سب غائب ہوا جب اس کی نظریں سامنے کھڑے ادھیر عمر شخص پر پڑی جو کھڑا تھا۔ وہ شخص بلیڈ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فیڈو مسکرا رہا تھا۔ کیونکہ فیڈو جانتا تھا کہ لیڈ کنگ 2 ہفتوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تو اسے اچھی طرح پتا تھا کہ مافیا کا سب سے خطرناک ٹارگٹ کلر لیڈ کنگ اس وقت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب آگے۔ ایکسکیوز می مس، میں آپ کو جانتا ہوں۔ ڈیزی نے اوپر دیکھا۔ برینڈن، ہاں بالکل، تم وہی ہو نا جو میرے پیچھے 10 سال سے پڑا ہے۔ ڈیزی نے پلکیں جھپکی۔ برینڈن نے اس کے سر پر چپت رسید کی اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں تھے۔ برینڈن اس کے اسکول کا دوست تھا اور اس کے لیے فیملی جیسا تھا۔ وہ ایما کے بعد برینڈن کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی۔ وہ جوکر تھا جو ہر ایک کو ہنسا دیتا تھا۔ اسائنمنٹ کی؟ ڈیزی نے بیگ سے پینسل نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے کاپی کر لیتا، مگر میں نے سنا ہے کہ تم ڈیٹ پر بزی تھی۔ ڈیٹ کے نام پر اسے بلیڈ یاد آیا اور ڈیزی کا چہرہ ہلکا سا بلش کر گیا جو برینڈن کی نظروں سے نے پکڑ لیا۔ وہ اس لیے بھی اتنی دلچسپی ظاہر کر رہا تھا کیونکہ ڈیزی گروپ کی سب سے چپ چاپ قسم کی لڑکی تھی جو اتنی آسانی سے ڈیٹ پر نہیں جاتی تھی۔ شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی ہی ڈیٹ تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہو، برینڈن نے بور ہوتے ہوئے کہا۔ پاگل نہیں، دیوانی۔ یہ سن کر برینڈن کی آنکھیں پھیلی۔ ڈیزی مسکرائی۔ مذاق کر رہی ہوں یار۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی عشق نہیں ہوا، مجھے وہ اچھا لگا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ بہت الگ ہے۔ الگ یا پھر مغرور؟ ڈیزی کو بلیڈ کی آنکھ یاد آئی۔ اسے مغرور ہونے کا حق ہے۔ اس کی بات سن کر برینڈن نے آنکھیں گھمائی۔ بکو مت، میں اس کو دیکھ چکا ہوں اور وہ مجھے رف قسم کا بندہ لگتا ہے۔ ڈیزی جانتی تھی کہ اس کے رف سے کیا مراد تھا۔ کیا بلیڈ کی آنکھیں سرد تھی؟ ہاں۔ کیا وہ اس طرح چلتا تھا کہ اگر کوئی اس کے راستے میں آیا تو جان سے جائے گا؟ بالکل ایسا تھا۔ کیا وہ خاموش اور تھوڑا سرد تھا؟ ہاں۔ کیا اس کے مسلس جم جا کر بنے تھے؟ نہیں۔ کیا ڈیزی کو اس سے ڈر لگتا تھا؟ نہیں۔ کیا ڈیزی پر اس کا رعب تھا؟ ہاں۔ ان باتوں کے باوجود بھی ڈیزی اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ فکر مت کرو، وہ اچھا بندہ ہے اور مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے جانتی ہوں۔ اوکے، مگر احتیاط لازمی ہے اور ٹرسٹ کمایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک لمحہ بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ برینڈن کو لگا اس بندے کا جادو ڈیزی پر چل چکا تھا، اور کاش اس وقت ڈیزی اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے صاف نظر آتا کہ برینڈن اسے پسند کرتا تھا، مگر
اور پھر ٹیچر اندر داخل ہوا اور کلاس شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ڈیزی نے بریک لی۔ کلاس بہت ہی بورنگ تھی، مگر کچھ تھا جو اس کا دل خوش کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کا موبائل تھا جو وائبریٹ کرتا تھا اور اسے بلیڈ کے میسج کی اطلاع دیتا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میسج کھولتی۔ بلیڈ کا جوابی میسج لیٹ آتا تھا جو ڈیزی کو احساس دلاتا تھا کہ وہ بزی ہے، مگر وہ پھر بھی اسے یاد کیے رکھا تھا۔ اس نے ڈیزی کے ساتھ میسج جاری رکھے تھے، تبھی تو ڈیزی کو اپنا آپ اسپیشل لگ رہا تھا۔ 2 دن سے دونوں لگاتار میسج کر رہے تھے، لگاتار۔ انہوں نے دوبارہ ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلیڈ کے میسج ہی اس کے لیے کافی تھے فی الحال۔ اور پھر بلیڈ کا میسج آیا، بلیڈ، ہم کب تک ایسے ایکٹنگ کریں گے جیسے کہ ہم دونوں دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ ڈیزی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بلیڈ، کاش تم اس وقت میرے سامنے ہوتی۔ ڈیزی، سامنے کیوں؟ میسج پر بتاؤ۔ بلیڈ، ڈیزی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے ملنا چاہو گی؟ ڈیزی، میں سوچ رہی ہوں۔ بلیڈ، اور میں امید کر رہا ہوں۔ بلیڈ، انکار مت کرنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلیڈ، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ہنسی، تمہاری آواز۔ ڈیزی، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ تم میرے دل کا کیا حال بنا رہے ہو؟ بلیڈ، یہی تو تمہاری غلطی ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے خون سے لکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ تم بھی میرے دل کا وہی حال کر رہی ہو۔ باقی تمام راتوں کی طرح اس رات بھی بلیڈ 2 بجے آیا تھا۔ گھر کے تمام افراد سو رہے تھے۔ اس نے جوتے اتارے اور بیڈ پر ڈہ گیا۔ اسے نیند کا انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، سب کچھ روٹین کے مطابق ہی تھا، مگر یہ عورت کون تھی اور اس کے بیڈ میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بلیڈ کو جگایا نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح وہ شرٹ اتار کر پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ اس کی ہر ایک سانس کے ساتھ اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ سورج کی تیز کرنیں اس پر پڑنے لگی تھی اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وہ نیند میں مخمور سا کر رہا اور سائیڈ پر مڑا تاکہ سورج سے بچا جا سکے، مگر جیسے ہی وہ مڑا اس کا ہاتھ نرم سے وجود پر پڑا۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں اور وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی بھی نہیں تھی اور اس نے اپنی جینز کی جیب سے گن نکال کر سامنے والی پر تان دی۔ جیسے جیسے اس کا دماغ جاگنے لگا تھا ویسے ہی اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بیڈ پر کوئی موجود تھا جو کل رات کو نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ دیا اور اسے سنہرے رنگ کے بال نظر آئے جو تکیے پر بکھرے پڑے تھے۔ کرسٹل بلو آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی، بھرے لب مسکرا رہے تھے، اس کے بدن پر لباس کے نام پر چچڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بلیڈ نے گالی دی، حالانکہ اس نے کئی راتیں اس کے ساتھ گزاری تھی، مگر بلیڈ اس سے کراہیت کرنے لگا تھا۔ لیڈ، اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سگریٹ نوشی کی شوقین تھی۔ تمہارے ہاتھ میں یہ گن کیا کر رہی ہے؟ برینڈی ایک ہائی کلاس طوائف تھی جو اس کی بہن بیلا کی دوست رہ چکی تھی۔ وہ 30 سال کی ہونے والی تھی، مگر اس کا سراپا 18 سال کی لڑکی جیسا تھا۔ سنہرے بال، سرخ لب، بلو آنکھیں، لمبا قد، وہ ہر مرد کا خواب تھی، اور جس مرد نے اسے حاصل کر رکھا تھا وہ سیم لسٹر تھا۔ جب سے وہ دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے، برینڈی نے اپنا جسم نہیں بیچا تھا۔ اس کے کسٹمر کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ ایک کون تھا؟ وہ بلیڈ تھا۔ حالانکہ برینڈی جانتی تھی کہ اگر سیم لسٹر کو اس کے افیئر کی بھنک بھی پڑی تو وہ اس کا سر گولی سے اڑا دے گا، مگر وہ پھر بھی بلیڈ کو نہیں چھوڑ سکی۔ دونوں نے سیم لسٹر کے پیچھے بہت سی راتیں گزاری تھی، سب کچھ پرفیکٹ چل رہا تھا، مگر پھر برینڈی سے حماقت ہو گئی، اسے بلیڈ سے محبت ہو گئی، جبکہ بلیڈ کو اس کی پرواہ تک نہ تھی۔ بلیڈ کو لگتا تھا کہ یہ اس کی غلطی تو نہیں تھی کہ ایک طوائف کو خوش فہمی ہو گئی تھی کہ بلیڈ کو بھی اس سے محبت ہوگی، وہ بھی اسے چاہے گا۔ بلیڈ نے اس کا دل نہیں توڑا تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں توڑا تھا۔ گن چھوڑو نا، یہاں آؤ میرے پاس۔ برینڈی نے مخمور نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں یہاں ہوں، تمہارے بیڈ پر۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کا گلا اتنا گہرا تھا کہ نظریں ہٹانی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اس کو دعوت دے رہی تھی جو کہ باقی تمام دنوں کی طرح بلیڈ قبول بھی کر لیتا، مگر آج کا دن باقی دنوں کی طرح نہیں تھا۔ آج کے دن اس کے دل و دماغ پر ایک نام چھایا ہوا تھا، ڈیزی۔ یا وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں صرف 2 بار ملے تھے، مگر نہ جانے کیوں بلیڈ کا دل اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ڈیزی کے ساتھ وہ آگے چلنا چاہتا تھا۔
مجھے پسند نہیں کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر کوئی آئے۔ کپڑے پہنو اور یہاں سے دفع ہوتی نظر آؤ۔ برینڈی حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ بلیڈ اسے چلے جانے کا حکم سنا رہا تھا، ورنہ تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، بلیڈ نے کبھی اس کی عزت نہیں کی تھی۔ وہ اسے عورت سمجھتا ہی نہیں تھا، بس ایک کھلونا جسے وہ دل بہلا کر پھینک دیتا تھا۔ مگر آج تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ برینڈی کی آنکھوں میں ہرٹ چھا گیا۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے جب اس نے اس ظالم کو دیکھا تھا جس کے نزدیک اس کی قیمت 2 ٹکے سے بھی کم تھی، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اب بھی اس نے گن تانی ہوئی تھی اور اس کی سرد آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ برینڈی کو قتل کرنے نہیں ہچکچائے گا۔ وہ تب بھی اس سے نفرت نہیں کر سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بلیڈ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں، مگر برینڈی کے دل سے پھر بھی امید نہیں گئی، جبکہ پوری دنیا جانتی تھی کہ لیڈ کنگ کے پاس دل نہیں تھا۔ سیم نے تمہیں اور گیری کو میجک میں بلایا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور بلیڈ نے یہ دیکھ کر گن نیچے کر دی۔ میجک ہمارے علاقے میں نہیں آتا۔ بلیڈ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ لیا اور ایک گہرا کش لے کر اپنے خالی بیڈ پر جا بیٹھا۔ سیم تمہیں وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ بلیڈ نے اس کی جانب دیکھا جس کی بلو آنکھوں میں اس کے لیے محبت صاف لکھی تھی۔ بلیڈ کا جبڑا تنا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آنے والی۔ اگر ایسا معجزہ ہوا بھی اور اسے ڈیزی سے محبت ہوئی تو کتنی غلیظ اور تباہ کن زندگی ہوگی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایسی زندگی کی خواہش نہیں کی تھی۔ اگر انہیں موقع دیا جاتا تو یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے، مگر حقیقت سے منہ نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ ایک ٹارگٹ کلر تھا اور برینڈی جسم بیچنے والی۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ بلیڈ نے کش لیتے ہوئے پوچھا۔ فیڈو جب سے غائب ہوا ہے سب کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ سب کے راز بیچ دے گا۔ فیڈو میری ہٹ لسٹ پر ہے، مگر آج نہیں، بلیڈ نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ کینسل کرو آج کے پلان۔ فیڈو کو زندہ یا مردہ ڈھونڈنا ضروری ہے، ورنہ وہ ہم سب کو بیچ دے گا، دشمنوں کے ہاتھوں۔ نہیں، برینڈی اس کی گود میں بیٹھی، اس کا ہاتھ اس کے فولادی سینے پر پڑا اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں۔ کیا پتہ فیڈو ہمارے راز ہمارے دشمنوں کو بیچ دے۔ اگر ایسا ہوا تو سیم کی پوزیشن کو چیلنج کرنے والے بہت پیدا ہوں گے، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو، بلیڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ تباہ ہو چکا تھا۔ اس نے برینڈی کے منہ پر دھواں چھوڑا۔ آج وہ ڈیزی کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ آج وہ سارے کام کرنا چاہتا تھا جو نارمل لوگ کرتے ہیں، ڈنر اور پھر تھوڑی سی شاپنگ، ڈیزی کو اچھا سا کھانا کھلانا، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا۔ وہ اس کا چہرہ سرخ پڑتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر برینڈی نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اس معاملے میں فلیکس سیم کی مدد کر سکتا ہے۔ سیم کو تم چاہیے ہو، فلیکس نہیں۔ میں بیزی ہوں۔ تم بیزی ہو؟ اس کو میں کیا سمجھوں؟ برینڈی کے لب اس کے گال پر پڑے۔ تم بھول گئے ہو ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، ہاں؟ اس نے سرگوشی کی۔ اس کے لب بلیڈ کے کان کے نزدیک آئے۔ ہم اس کھیل کے مہرے ہیں، اور جانتے ہو کیا؟ مہرے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے۔ بلیڈ اس کو اور اس کی کہی ہوئی بات کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہتا تھا، مگر اس سے حقیقت تو نہیں بدلنی تھی۔ وہ قتل کرتا جو سیم حکم کرتا۔ وہ لوگوں کو دھمکا کر رکھتا جب سیم کہتا، اور اگر اس نے انکار کیا تو صرف اس کی زندگی خطرے میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پورے خاندان کو رون دیا جائے گا۔ رات کے 8 بجے تمہیں میجک کلب میں ہونا چاہیے۔ بس 1-2 قتل کر دینا اور تمہارا کام ختم۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجھے مت سمجھاؤ۔ وہ اس کو دیکھتی رہی، جیسے کہ امید کر رہی ہو کہ بلیڈ اس سے محبت کرنے لگے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس پر ڈال کر چلتی بنی۔ بلیڈ سوچوں میں گم تھا۔ دوسری طرف، اور ابھی چند ہی گھنٹوں پہلے کلب میجک میں قیامت برپا ہوئی۔ 2 مرد جو ماسک پہن کر اندر داخل ہوئے، انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کی اور ایک گرینیڈ بھی پھینکا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 لوگ جان بحق ہوئے۔ خدشہ ہے کہ یہ مافیا کی کارستانی ہے، اور ڈیزی نے چینل بدلا۔ اس کے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ کیسے؟ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟
ڈیزی نے سر جھٹکا۔ بلیڈ نے کال نہیں کی تھی، اس کی جانب سے خاموشی تھی، حالانکہ دونوں نے اگلی ڈیٹ کو فکس کیا تھا اور ڈیزی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے تو کپڑوں کی شاپنگ بھی کی تھی، کیونکہ اس کے پاس کپڑوں کی ہمیشہ کمی رہی تھی، تبھی اس نے ایما کو ساتھ لے کر شاپنگ کر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی دوسری ڈیٹ تھی، اسے اتنی تیاری نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جہاں اس نے بلیڈ کے بارے میں نہ سوچا ہو، چاہے وہ اس کی سرد آنکھیں تھیں یا پھر اس کی خاموشی۔ آج جب بلیڈ نے اسے ڈیٹ کے بارے میں میسج نہیں کیا تھا تو اس کا دل ڈوبا تھا، اور جب ڈیزی کے میسج کا جواب نہیں آیا تو اس کا دل ٹوٹا تھا۔ کہاں اس کی زبان نہیں رکتی تھی بلیڈ کے بارے میں، اور کہاں وہ اسے جواب تک نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بلیڈ کی سوچوں سے جان چھڑانے کی خاطر اسپیکر پر گانے لگا دیے اور اپنا موبائل چارج پر لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے لیے اور واش روم میں جا گھسی۔ آج کا دن انتہائی منحوس گزرا تھا، وہ جلد سونا چاہتی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ بلیڈ کے بارے میں نہیں سوچے، مگر وہ ناکام ہو رہی تھی، بری طرح ناکام۔ اسے لگا وہ ہرٹ سے زیادہ غصہ تھی۔ وہ اس کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی، وہ اتنی روحان سی ہو رہی تھی، کاش وہ بھی ایما کی طرح ہوتی، اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ مگر ایما کے آگے پیچھے مرد پھرتے تھے، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، بولڈ تھی اور کسی سے ڈرتی نہیں تھی، جبکہ ڈیزی اس کی الٹ تھی۔ اس نے سلیپنگ سوٹ پہنا جس پر مکی ماؤس بنا ہوا تھا، یہ ایما کی جانب سے تحفہ تھا، اور پھر ٹوتھ پیسٹ کر کے واش روم سے باہر نکلی یا پھر اس نے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی اسے کندھے پر کچھ محسوس ہوا، وہ بے ساختہ مڑی اور پھر اس نے چیخنے کی خاطر منہ کھولا، مگر اس کے چیخنے سے پہلے ہی مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر پڑا، ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا اور وہ سیدھی اس کے سینے میں سما گئی۔ شش، میں ہوں بلیڈ۔ یہ سن کر ڈیزی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑے۔ بلیڈ اس کے کمرے میں رات کے 10 بجے کیا کر رہا تھا؟ بلیڈ اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے پھر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور اس بار بلیڈ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی جانب مڑی، بلیڈ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا سانس بند سا ہونے لگا۔ نیم تاریکی میں بھی بلیڈ کو اس کا خوبصورت چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت، اور ایک لمحے کے لیے بلیڈ کو لگا کاش وہ بھی برینڈی کی طرح ہوتی تو ایک رات تو گزار ہی دیتا اس کے ساتھ بغیر کچھ کہے۔ ڈیزی کو لگا اس کی آنکھوں میں سب کچھ اتنا واضح لکھا تھا کہ کمرہ چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ اس نے جینس کے اوپر کالی شرٹ اور ہمیشہ کی طرح لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جو اس کے مسلز کو واضح کر رہی تھی۔ وہ کنٹرول میں لگ رہا تھا، جیسے پوری سچویشن اس کے قابو میں ہو۔ اس کے قد کاٹ کے آگے ڈیزی کو اپنا آپ واقعی میں پھول لگ رہا تھا، جو ذرا سی غلطی سے مسل کر خاک ہو سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتی ہوں؟ ڈیزی کو اگر لگتا تھا کہ صرف وہ شوق ہوئی تھی تو ایسا نہیں تھا۔ بلیڈ کو جواب دینے میں کم از کم اسے 2 منٹ لگے تھے۔ پہلی ڈیٹ پر میں نے تمہیں گھر ڈراپ کیا تھا، یاد آیا؟ جانتا ہوں آج ہماری دوسری ڈیٹ تھی، مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ اور تمہیں لگا کہ تمہیں میرے گھر گزارنا چاہیے؟ ڈیزی کی آواز تیز ہوئی۔ ڈیزی کو ناراض دیکھ کر بلیڈ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ اسے لگا ڈیزی کافی کیوٹ لگتی تھی جب ناراض ہوتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں تمہارے گھر گھس آیا ہوں۔ بلیڈ نے اس کی بات دہرائی اور اس کی بلو گرین آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا جب اس نے ڈیزی کے سراپے پر نظر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو۔ کیسے نہ دیکھوں؟ جیسے تم دیکھ رہے ہو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ڈیزی نے آنکھیں گھمائی اور اسے 1 منٹ کا کہہ کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے والدین سو رہے تھے، ڈیڈ کے خراٹوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ اپنی تسلی کر کے وہ کمرے میں دبے پاؤں واپس داخل ہوئی۔ بلیڈ اس کے بیڈ کے کونے پر ٹکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ ٹائپنگ کر رہا تھا، مگر جیسے ہی ڈیزی کمرے کے اندر آئی اس نے موبائل واپس جیکٹ کے اندر رکھ لیا۔ ڈیزی کرسی پر بیٹھی۔ مجھے تمہیں اسی وقت باہر نکالنا چاہیے۔ بلیڈ نے اس کی دوری نوٹ کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ میں پھر سے گھس آؤں گا، یہ جرم ہے، تم سے ملنے کی خاطر کچھ بھی بڑے جواب دینے لگے ہو۔ نہیں، تمہاری خاطر رسک لینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں پھر بھی معاف
माफ़ नहीं करने वाली। मुझे लगा था आज हमारी डेट होगी। जानता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी ब्लेड, और मैं तुम्हारे सामने हूँ। एमा के मुताबिक मुझे तुम्हें गालियाँ देनी तो चाहिए। तो तुम मानते हो कि तुमसे गलती हुई है? मानता हूँ। तुम जो ये एक लाइन का जवाब देते हो ना, ऐसे नहीं चलने वाला, डेज़ी ने हिम्मत करके कहा। ब्लेड मुस्कुराया और वो देखकर डेज़ी की सांसें फिर से बंद होने लगी। हालांकि इतने टाइम तक उसने अपने हवासों को कंट्रोल करके रखा था, मगर उसकी मुस्कान में कुछ तो था जो डेज़ी हड़बड़ा सी गई। वो उसके नज़दीक होना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो जितनी बार चाहे उसके घर आ सकता था, मगर ऐसा बोलना मुमकिन नहीं था। ब्लेड ने लंबी सांस ली। डेज़ी, उसने अपने ब्राउन बालों में हाथ फेरा। ये सब उसके लिए नया था। हाँ, वो जानता था उससे गलती हुई थी, मगर वो माजरत करने वाला बंदा था ही नहीं। वो डेट पर जाने वाले बंदा था ही नहीं। उसके लिए कभी भी किसी के जज्बात अहम नहीं रहे थे। मगर डेज़ी, वो कितनी अलग थी। उसे माजरत करना बहुत नया और अजीब लग रहा था। उसका दिल डेज़ी के लिए अलग तरह से धड़कता था। डेज़ी की नाराज़गी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। आई एम सॉरी। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। एक काम मेरे गले पड़ गया था। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि खैर, सच तो यही है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुम मुझे अच्छी लगती हो। जो भी हो उसको भूल जाओ। उसकी आंखों और आवाज़ से साफ ज़ाहिर था कि वो वाकई में सॉरी था। मगर डेज़ी का जवाब नहीं आया तो ब्लेड ने हाथ जोड़े। ये देखकर डेज़ी को हंसी आ गई। स्टूपिड, वो हंसी। ये देखकर ब्लेड खुश सा हुआ। वो उठा और उसकी सिमत आया। उसने झट से डेज़ी का हाथ नरमी से पकड़ा। उसने डेज़ी को खड़ा किया। ओके ओके, मिल गई माफ़ी। अगर अगली बार ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ब्लेड के अंदर हलचल सी मच रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर कुछ था जो बदल रहा था। अच्छा, तो अपनी गलती का अजाला कैसे करोगे? अभी इसी वक्त? उसने डेज़ी का हाथ छोड़ा और उसके बेड की जानिब गया। डेज़ी दिलचस्पी से सब देख रही थी। वो बेड के नीचे झुका और उसने बड़ा सा बैग बाहर निकाला। वो बैग तो डेज़ी का हरगिज़ नहीं था। शायद वो अपने साथ लाया था। उसने बैग का जिप खोला और उससे एक के बाद एक पिज़्ज़ा निकालने लगा। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, सब कुछ वो इतना लाया था 10 फैमिली आराम से खा सकती थी। उसने वाइन की बोतल भी निकाली और एक सुर्ख गुलाब, जो उसने डेज़ी को दिया। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाना चाहता था, मगर क्या हुआ, मैं रेस्टोरेंट यही ले आया। ये सब इतना कुछ, डेज़ी हैरान सी हुई। वो डेज़ी की जानिब आया जो हैरान सी उसे देख रही थी। ब्लेड का दिल किया वो उसे मज़ीद हैरान कर दे, मगर फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लटकों उंगलियों के बीच रब किया। बिल्कुल वही लम्स था, रेशम। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।